السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، موت کی ہوا، اس کی بقیہ حصہ چلتے ہیں ہم اپنے باقی کی کہانی کی جانب۔ ہم نے ختم کہاں کی تھی کہ بالکل انہوں نے کمزوروں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ جو ان میں کمزور تھا طاقتور کے ظلم کا نشانہ بننے لگا۔ جیسے جنگل میں ہوتا ہے نا، دادی اماں نوید جو سا تھا نا، وہ مسکرا کر کہنے لگا، ایسے جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے۔ اچھی مثال دی۔ ان حالات میں یعنی جب یہ لوگ حد سے گزر گئے تو ان کے ظلم کی انتہا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا نبی بھیجا۔ ان کا نام تھا سیدنا ہود علیہ السلام۔ جی، اب حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کے اندر نبی بن کر آئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، سب بچے عفان، مریم، نوید اور کون بیٹھا ہوا تھا، ایمان، سب خوشی کے انداز میں کہنے لگے اللہ تیرا شکر۔ ان کی سچائی، دیانتداری اور اچھے اخلاق سے سبھی واقف تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، بتوں کی عبادت سے روکا، ان سے فرمایا یہ بت نفع اور نقصان کے مالک ہرگز نہیں ہیں، یہ نہ تو تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو ہم نے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ بس ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ تھا پیغام، توحید کا پیغام، اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہی ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی باتیں سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم ایک اکیلے معبود کی عبادت کس طرح کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ ان کی قوم کا جواب تھا۔ ان شریکوں یعنی ان بتوں کے بغیر اللہ تعالیٰ تک ہم کس طرح سے رسائی، ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم نے تو اتنی عجیب باتیں پہلے کبھی سنی ہی نہیں، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، ہم ان کو جھٹلا دیں؟ آخر ہم ان کی عبادت کس طرح سے چھوڑ دیں؟ میرے بچوں، ان کے خیالات کو قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب دادی اماں کہنے لگی مزید قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تم اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ لیکن دادی اماں، یہ کہانی تو خوفناک طوفانی ہوا سے شروع ہوئی تھی، اس کا تو اب تک ذکر ہی نہیں آیا۔ چھوٹی سی جو مریم تھی نا، اب وہ بول اٹھی، صبر کرو بیٹا، صبر کرو، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اصل واقعہ سنو۔ اب ان کی قوم عاد نے سیدنا ہود علیہ السلام کو تو یہاں تک کہہ دیا، بلا شبہ تم ہمیں احمق، بے وقوف نظر آتے ہو۔ توبہ توبہ، آصف جو سا گھبرا کر بولنے لگا، اور ساتھ ہی عفان بھی۔ وہ ایسے ہی لوگ تھے، لیکن اللہ کے رسولوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہی آیا ہے۔ خود ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ قرآن کریم میں نقل کیے ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں بھی کس طرح سے ذکر آیا ہے ان کے الفاظ کا۔ جواب میں سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف ہرگز نہیں ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ ٹھیک ہے، امانت دار ہوں، امین ہوں۔ ان لوگوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور زیادہ تر سرکشی پر اتر آئے، کہنے لگے تم دیوانے ہو، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، اس لیے انہوں نے تمہیں دیوانے پن میں مبتلا کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ان کے الفاظ یوں نقل کیے گئے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آج سے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔
جی ان کا یہ تھا بیان۔ ان کی بات سن کر سیدنا ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے میری قوم میں اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس سے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا۔ اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی مت کرو۔ جواب میں وہ کہنے لگے اے ہود ہم تو تمہارے پاس کوئی واضح دلیل تو ہمارے پاس لے کر نہیں آیا، صرف تیری باتوں سے تو ہم اپنے معبود کو ہرگز چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ اس پر سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، تنگ ہوں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی تبلیغ سے چند آدمی ایمان لے آئے۔ اب کفار ان کا مذاق اڑانے لگے، انہیں تنگ کرنے لگے، تو سیدنا ہود علیہ السلام کی اطاعت کے متعلق ان سے طرح طرح کی باتیں کرتے۔ قرآن مجید میں ان کی ان باتوں کا بیان کچھ اس طرح سے آیا ہے، ترجمہ کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی طرح خوراک کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی اطاعت کرنی تھی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ اب دادی اماں کہنے لگی، اب بچوں سے بھی بچے ان سے اپنی دادی سے سوال کرنے لگے دادی جان آپ نے کیا بتایا؟ صرف چند لوگ ہم ایمان لے کر آئے تھے اتنے سال کی کوششوں سے؟ تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کی اطاعت قبول کر لی، وہ کہتا ہے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہم دوبارہ اٹھایا جائے گا، بھلے یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر سیدنا ہود علیہ السلام مسلسل انہیں بتوں کی عبادت چھوڑ دینے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے رہے، وہ ان سے کہتے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کیا کرو، اس نے تمہیں انتہائی قد و قامت والا بنایا ہے، طاقت والا، قوت والا بنایا ہے۔ اور قوم نوح یاد ہے کہ ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اللہ نے تمہیں تو رزق میں فراوانی بھی دی ہے، لہٰذا تم اللہ کے احسانات کا پاس کرو، اس کی عبادت کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا تو صرف اس کی عبادت نہ کی اور میری بات نہ مانی تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آ جائے گا، اور وہ عذاب ہوگا دنیا میں ذلت اور رسوائی کا، جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس تمام تر تبلیغ کے باوجود اپنی بات پر وہ ڈٹے رہے۔ ان کا خیال تھا ہم تو اتنے طاقتور ہیں، ہمیں بھلا کون عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے؟ سیدنا ہود علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا تو وہ قرآن پاک میں اس طرح سے آیا ہے، ترجمہ اب عادیوں نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا جنہوں نے پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں اور آخر تک ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے ہیں۔ ان کی گمراہی کی انتہا یہ تھی کہ سیدنا ہود علیہ السلام کو للکار کر کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں؟ تو ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ اب ان لوگوں نے عذاب کو خود ہی دعوت دے ڈالی اور یہ انتہائی خطرناک بات تھی۔ ٹھیک ہے نا دادی جان؟ عفان نے بڑے ہی غمزدہ ہو کر کہا کہ یعنی اسے بھی تھوڑا سا نا خوف محسوس ہوا ہے۔ ہاں بیٹا، جب کوئی قوم خود عذاب مانگے تو پھر اللہ کا عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ قوم عاد پر عذاب کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ ان کے علاقے میں شدید خشک سالی ہو گئی، مدت تک بارش نہ ہوئی، زمین کا پانی تک ختم ہو گیا، کھیت خشک ہو گئے، اپنے بتوں کی طرف وہ پھر دوڑے، ان کو انہوں نے وسیلہ بنانے شروع کر دیا۔ لیکن بت بھلا کیا بارش برسا سکتے ہیں؟ بتائیں ذرا، زمین کو زندہ رکھنے کی طاقت ان میں کہاں تھی؟ بتائیں ذرا۔ خشک سالی میں اور ان کی گستاخیوں کی وجہ سے اضافہ ہوتا گیا، کنویں سوکھ گئے جو پانی کے تھے، کافروں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ وہ درختوں کے سوکھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح جانوروں کے لیے بھی کچھ گھاس بھی نہ بچی۔ وہ لوگ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ تو یہ اس طرح سے وہ چٹیل میدان، ان کا سارا جو کھیت تھے وہ بن چکے تھے، اور قوم عاد کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غرور توڑ دیا اور ان کی طاقت خاک میں مل گئی۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر عجیب رنگ میں آیا اور وہ شدید
بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے کہ اچانک آسمان پر ایک سیاہ بدلی ظاہر ہوئی۔ وہ اس کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے۔ وہ سمجھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس بدلی میں ضرور بارش ہوگی۔ شدید نا امیدی کے بعد انہیں یہ امید کی کرن جون سی وہ نظر آئی تھی۔ اب وہ موسلادھار بارش کا انتظار کرنے لگے، خوش ہو کر کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ یہ ان کا خیال تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دراصل یہ بادل وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ جس بادل کو وہ بارش برسانے والا خیال کر رہے تھے وہ دراصل عذاب تھا جو انہوں نے خود مانگا تھا۔ پھر تیز ہوا چلی، بہت تیز، اور وہ ہوا آندھی کی شکل اختیار کر گئی، طوفان بن گئی، اور اس میں ذرات بھی تھے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی تھی۔ یہ ہوا اس قدر شدت کے ساتھ چلی کہ ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، بلند و بالا محلات زمین پر آ گئے، ان کے حیوانات ہوا میں اڑ گئے۔ ہوا نے پہلے انہیں اوپر اٹھایا، پھر بلندی پر لے گئے، پھر زمین پر دے پٹخا۔ ان کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی، گوشت بکھر گیا، وہ مردار ہو کر زمین پر گر پڑے۔ درخت بھی زمین سے اکھڑ کر فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالآخر انہیں وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے ان کو آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا۔ بچوں یہ تھا وہ عذاب۔ اف مالک اب سمجھ میں آیا، آپ کیوں طوفان کو آتے دیکھ کر ڈر جاتی ہیں؟ بچوں نے کہا۔ عفان نے کہا تو ہاں یہی بات ہے بچوں، میں کہہ رہی تھی کہ ان کی حالت جو سی اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ میں یوں بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یہ کھوکھلے تنوں کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی۔ استغفر اللہ، سب بچے بول اٹھے۔ ہاں بچوں، وہ منظر بہت ہولناک تھا، عبرتناک تھا۔ پھر انہوں نے سوچا وہ پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لیں، لیکن ہوا نے ان کا وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا اور وہ انہیں غاروں سے بھی نکال لے آئی۔ اتنی آندھی تیز تھی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور اس نے سب کافروں کو ہلاک کر دیا، سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح عادیوں میں بھی جب کہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے بسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ یہ الفاظ بھی قرآن پاک میں آئے ہیں۔ جی چلے مزید ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے کی جانب کہ اب آگے مزید کیا ہوا۔ جی پوری قوم جون سی تھی، وہ عاد جون سی تھی، وہ تباہ و برباد ہوگی، ان کا ایک فرد بھی نہ بچا، ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا، طاقت پارا ہو گئی، وہ عذاب آ گیا جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی کو دیکھتے تھے تو گھبرا جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تیز آندھی چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به۔ جی اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتی ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی مانگتی ہوں۔ یہ ہم اپنے طور پہ جب دعا کریں گے تو بھلائی ہمیں مانگنی چاہیے، مانگتی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے یہ دعا مانگی کہ میں اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ دے کر وہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ آپ کبھی باہر تشریف لے جاتے اور کبھی اندر تشریف لاتے، پریشانی کی حالت میں کبھی آتے کبھی جاتے۔ جب بارش نازل ہو جاتی تو پھر آپ کی پریشانی دور ہوتی۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ شاید یہ وہی صورتحال ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو یہ بولے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ دادی جان، سیدنا ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کا کیا بنا؟ عفان پوچھنے لگا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کیوں بچا لیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں پر، ایمان لانے والوں پر، فرما برداروں پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ جب وہ ہوا ان کے پاس آتی تو بالکل نرم ہو جاتی تھی۔ کافروں کے لیے وہی ہوا عذاب تھی۔ ہوا ایک ہی تھی لیکن ایک کے لیے عذاب اور دوسرے کے لیے کیا تھی؟ نرم تھی۔ اور مومنوں کے لیے کیا تھی؟ وہ رحمت تھی۔ جب ہوا رک گئی تو تمام کافر مارے گئے تو مسلمان اپنے گھروں سے نکلے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت احسان کیا، اپنی حفاظت میں ان کو رکھا۔ پھر سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ تمام مسلمان حضر موت چلے گئے۔ وہ وہاں پر جا کر آباد ہو گئے اور ایک اللہ کی وہاں پر عبادت کرنے لگے۔ ایمان کی دولت نے انہیں محبت اور پیار سے رہنے والا بنا دیا۔ دیکھیں بچوں، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ کے اندر، دلوں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، خیر لاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اسی اثنا میں تمام بچے یعنی مریم، ایمان، عفان، نوید اور بھی بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا، بالکل دادی جان آپ کا بہت شکریہ۔ سب بچے ایک زبان ہو کر بولے۔ تو اسی لیے دادی جان ہم سمجھ گئے کہ طوفانی ہوا سے آپ کیوں کانپ جاتی ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہے؟ تو یہ تھی وجہ۔ تو اب یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا لیسن بچوں سیکھتے ہیں اور وہ یہ ہے، دیکھیں یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ وقت کی ہمیں قدر نہیں ہوتی یا قدر کی نہیں جاتی، حالات کو دیکھ کر سنبھلا نہیں جاتا کہ دیکھیں آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں تو ہمیں مزید سنبھلنا چاہیے، بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، قرآن سے جڑنا چاہیے، اپنے اوپر جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو کلمات پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارنے کی تلقین کی ہے وہ پڑھ کر گھر سے نکلیں، ٹھیک ہے؟ اور جب وقت آپ کو پتہ ہے گزر جاتا ہے نا تو پھر افسوس کے ساتھ انسان ہاتھ ہی ملتے رہ جاتا ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم گزشتہ جو پہلے گزرے ہوئے واقعات کو دیکھتے ہیں، گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی ناکامیوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یقینی بات ہو جاتی ہے کہ ویسے ہی حالات سے دو چار ہونے کا اب آپ دیکھیں ابھی وقت نہیں آیا، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں۔ اور موت کی ہوا ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے وقت کو کھو دیا، بر وقت بات نہ مان کر اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا تھا؟ نشانی عبرت، ٹھیک ہے؟ چلے جی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلے جی ٹھیک، اب حضرت ہود علیہ السلام کا جو ہم نے اسلامک سٹوری ہے ان کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں یہاں پہ سیکھا، تو ضرور آپ سب انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔